وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. افغانستان ہمسائیگی کا حق ادا کر رہا ہے، نہ ہم مذہب ہونے کا. آپ صرف پاسپورٹ اور ویزے والے پاکستان آئیں گے. اس بارے میں حسن صاحب آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں بات سنیں، نارملی تو یہ خواجہ آصف ادھر ادھر کی مارتے اور ہانکتے رہتے ہیں، لیکن بہت تاریخی، بہت پتے کی، بہت خوبصورت اور بڑی مضبوط بات کی ہے خواجہ آصف نے. تاریخ اٹھاؤ. مجھے اس لفظ سے نفرت ہے، برادر برادر برادر. وہ پوری اپنی تاریخ سامنے رکھ کے میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ. وہ طاقت کے کھیل میں ویسٹ مہذب ہو گیا، اس نے دے لیڈ آؤٹ، ادروائز طاقت پوری دنیا میں یہی تھا. اور ہمارے ہاں تو خدا کی پناہ ہے، ہمارے ہاں تو لرز اٹھتا ہے آدمی. باپوں نے بیٹے، بیٹوں نے باپ، بھائیوں نے بھائی، برادر. یہ بہت تاریخی اور پتے کی بات ہے. خواجہ آصف جیسے لوگ، یہ میں تبھی کہتا ہوں مجھے ان سے نفرت بھی اسی لیے سیاستدانوں سے، یہ قوم کا دماغ ہوتے ہیں، ہمارا دماغ چلے ہوئے ہیں. یہ ان کا کام ہے اس طرح کی باتیں کرنا. جو ہم جیسے لوگ کہہ کے تو پھر برا بھلا سنتے ہیں، ان کا کام ہے. کوئی برادر برودر نہیں آئے، ہم تو گلیوں میں برادر نہیں ہیں. آپ کا فرقہ کچھ، میرا کچھ، آپ کی ذات کچھ، میری کچھ، آپ کی پارٹی کچھ، میری کچھ، آپ کا طبقہ کچھ، میرا کچھ. وہ ہم تو ایک ساتھ نہیں ہیں. اپنی گلیوں میں برادر. بالکل ٹھیک کہا اس نے کہ وہ نہ ہم مذہب ہونے کا، اور یہ پہلے بھی نہیں ہوا، یہ صدیوں پہلے کبھی ہوا ہے تو بتائیں مجھے. کون سی نئی بات ہے؟ جو پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پاپولر بات کرو، پاپولر بات کرو. اب لوگوں کے جگر چھلنی ہو جائے. ہم جن لوگوں کے لیے بہت چیخاں مار رہے تھے، لوگ میرے ساتھ پڑھتے رہے یونیورسٹی میں. یہ سارے بنگالی بھائی، فلسطینی بھائی یونیورسٹی میں، جب میں یونیورسٹی میں تھا اس وقت تو یہ بہت ہوتے تھے. ہمارے تو خاص طور پہ آنرز میں کوٹا تھا بنگالیز کا. تو کوئی اچھا، میرے جتنی شاید ہی کبھی کسی نے، وہ جو حرام پہ کرتے ہیں جا کے ہاتھ جو مرے اور یہ اور وہ پلے سے نہیں کرتے، ان کی بات نہیں میں کر رہا. یا ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے جو کرتے ہیں یہ کاروبار. میرے سے زیادہ عرب ورلڈ کس نے دیکھی ہے؟ میرے تو 20 سے زیادہ وزٹس ہیں. تو برادر برودر ہوتا ہے بھائی. اگر دیکھو سکے بھائیوں کے درمیان بھی اگر فرق آ جائے جتنا ہمارا ہے خوشحال مسلمان ملکوں سے، یا بدحال یا زیادہ انتہا پسند کم، بہت فرق آ جائے سوچ میں، سٹیٹس میں، تو ان کے رشتے نہیں ہوتے آپس میں. سگے بھائیوں کے درمیان کوئی مجھے بڑا کاروباری صنعتی خاندان دکھاؤ پاکستان کا جو 2-3 نسلوں سے آگے گیا ہو. شاید ایک آدھ ہو، میرا ہی خیال ہے ایک آدھ ہوگا. تو یہ برادر برودر کے ڈرامے کر کے، اس طرح کے گھٹیا ڈائلاگ بول کے لوگوں کو مت اریٹیٹ کرو، بے وقوف مت بناؤ. برادر کوئی نہیں ہوتا. آپ ایک لیول پہ ہوں تو آپ برادر ہیں، بھلے آپ کو اچھا ہوں. آپ چاہے 2 ٹکے کے ہوں، آپ برادر ہیں، ایکولز. باقی کیا ہے اوقات ہے. تو وزیر دفاع خواجہ آصف نے بہت اعلیٰ، بڑی بنیادی، یہ ہم مذہب ہم بیچتے ہیں. ہم مذہب کیا ہوتا ہے؟ مجھے یہ سمجھائیں. ہم مذہب نہیں ہیں سارے. یہ جو فرقے فلانے ٹمکانے، بنگالیز ہمارے ہم مذہب نہیں تھے. ہم مذہب تو تھے، اور ہم سے زیادہ تھے. میرے تو کلاس فیلوز تقریباً آدھے وہ تھے. پھر ایسا نہیں ہوتا. یہ سارا جو مڈل ایسٹ ہے ہم مذہب نہیں ہے. بس کرو برادر برودر، یہ ڈائلاگ بازی بند کرو. اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں. حالیہ بجٹ سیشن میں تقریر کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کے مصطفیٰ کمال نے تجویز پیش کر دی ملک کا قرض اتارنے کے لیے نواز شریف اور زرداری پہل کریں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو
مصطفیٰ کمال تو میرے بھائیوں کی طرح ہیں, اسمارٹ آدمی ہیں, بیبا آدمی. ہمارے پنجابی میں ایک لفظ ہے بیبا, بھلا پیارا آدمی, لیکن اس دفعہ بونکی ماری ہے. ذہین بھی ہے, پڑھا لکھا بھی بہت, پر بہت بونکی ماری ہے. یعنی پتہ نہیں مصطفیٰ کمال نے اس دن کس چیز, جس دن یہ بیان دیا ہے, ناشتے میں کیا کھایا تھا, یا کسی نے ابھی بھنگ تو نہیں پلا دی دھوکے سے. وہ نیک پاک آدمی ہے, میں جانتا ہوں. یعنی کمال ہے بھائی, اچھے آدمی ہو بھائی تم. تو بھائی انہوں نے پھڑوانا ہے. وہ جدوں ارباں ڈالر ریزگاری سمجھ کے جدوں قرضہ چکان گے پاکستان کے تو پھڑے جان گے. یعنی دو دھاری تلوار چلائی ہے مصطفیٰ کمال نے. پتہ نہیں مصطفیٰ کمال کو کیا ہوا ہے. اس کو چاہیے مصطفیٰ کمال کو مجھے فون کر کے بتائے کہ بس میرے سے غلطی ہو گئی. حسن صاحب, کئی روز سے مسلسل ایک اشتہار چھپ رہا ہے جس میں ایک بچی وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سے کہہ رہی ہے کیا محفوظ اور غذائیت بھرپور دودھ میرا کوئی حق نہیں ہے. اشتہار میں دی گئی معلومات کے مطابق 40% بچے اور نشو و نما یعنی اسٹینٹنگ اور 29% وزن میں کمی کا شکار ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے, آپ کیا اپنی رائے دیں گے؟ نہیں تو یہ اشتہار میں نے بھی دیکھا ہے, یہ نامکمل اشتہار ہے. دیکھو نا, وہ بچی ایک سوال پوچھ رہی ہے, اس کا نیچے کانٹیکٹ ہونا چاہیے تھا. کوئی اور ڈھیٹ جواب دیتا نہ دیتا, میں تو ضرور دیتا کہ بیٹا نہیں, تمہارا کوئی حق نہیں ہے. محفوظ اور غذائیت سے بھرپور دودھ پر تو کیا, تمہارا عام دودھ پر بھی کوئی حق نہیں ہے. تمہارا صاف پانی پہ بھی کوئی حق نہیں ہے. تمہارا اسکول جانے پہ بھی کوئی حق نہیں ہے. تم بیمار ہو جاؤ, تمہارا علاج بھی تمہارا حق نہیں ہے. کسی بھی عام آدمی یا اس کے بچوں کا کسی شے پہ کوئی حق نہیں. اس ملک میں استحقاق ہے استحقاقیوں کا. ایک زمانے میں یہ سارے لوگ لکھا کرتے تھے یہ استحقاق فلانا, تو میں کہتا یہ استحقاقی ہیں اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہیں, گگو کوڑے استحقاقی ہے. استحقاق کیا ہے بھائی؟ یعنی کمال کی بات ہے, لاکھوں لوگ ووٹ دے کے ایک بندے کو آ جائیں, اس کا استحقاق بھی بن جاتا ہے, اس کا پروٹوکول بھی بن جاتا ہے. وہ ووٹ دینے والے جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں. عجیب ہی ملک ہے یار. اور اگر تم نے ہر چیز میں ویسٹ کی نقل مارنی ہے تو کچھ اور چیزوں میں بھی مارو, کوشش کرو. عباس ستر مرحوم, ان کی ایک نظم یاد آتی ہے, ایک مصرع سن لو. عباس ستر شاہ جی کہتے تھے صحافت کی دنیا میں لوگ ان سے بڑا پیار کرتے تھے, بہت اعلیٰ جرنلسٹ تھے وہ. ان کی ایک نظم کی ایک لائن ہے, ماں تو نے ہمیں کن زمانوں اور کن زمینوں پہ پیدا کیا. اے ماں, تو نے ہمیں کن زمینوں اور کن زمانوں میں پیدا کیا. یہاں اولاد پیدا کرنا بھاری اکثریت کی بات کرنا, بھاری, ورنہ تو وہ اسمبلیوں کی گود میں پروان چڑھتے ہیں. بھاری اکثریت, ان کے لیے سزائے موت ہے, قسطوں میں موت ہے. میں ایک اور اشتہار دیکھتا ہوں ٹی وی میں کہ یہ کھلا دودھ تو بڑا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نقصان دہ بندہ. تو میں سوچتا ہوں یہ پاگل ہیں, why are they spending so much money؟ وہ تو کھلا دودھ نہیں افورڈ کر سکتے, تو ڈبہ باندیا جو بھی ہوتا ہے وہ تو مہنگے ہوتے ہیں. سو اس لیے یہ بچی جو پوچھ رہی ہے, اس بچی کا کانٹیکٹ کوئی فون شون اس کے پڑوس کا, میں کہوں بیٹا تیرا کوئی حق وق نہیں ہے. یہ جو جسے کہتے ہیں نا دستور اور فلانا ٹمکانا, تو وہ آئیں اس میں بچوں کے فلاں کے یوتھ کے یہ سارے نوجوانوں کے کوئی حقوق وغیرہ ہیں, وہ کدھر ہیں؟ وہ ان کی بحثیں بھی ایوان میں وہاں ہوتی ہیں جہاں ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے. ان آئین کی شکوں کی طرف کبھی بات ہوئی ہی نہیں. اس کی وجہ ہے چونکہ سارے اس جرم میں شامل ہیں, اس لیے اس کی بات ہی نہیں کرتے. یہی شک اگے پیچھے کرنی ہوتی ہے, جہاں ایک پارٹی کا مفاد ہے دوسری کا فلانی, وہ اس کے لیے اس پہ ان کے جھگڑے ہوتے ہیں. باقی حق کو یہاں کسی کا کوئی نہیں.
یہاں تو نوبت آ گئی ہے لوگوں کا حق قبروں پہ نہیں رہا.